بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون، ایک منفرد مضمون۔ السلام علیکم۔ آج کا کالم آپ حضرات کے خطوط کے جواب میں حاضر ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے کہ میں یکسر بدل سا گیا تھا۔ میں جب کسی شے کو دیکھتا تو میری راہ میں میری بینائی حائل ہو جاتی، بولنا چاہتا تو گویائی راستہ روک لیتی کہ آخر یہ سب کیوں؟ اپنی رام کہانی دوسروں کو سنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو میرے ساتھ بیت رہی ہے اسے ظاہر ہی کیوں کیا جائے؟ لیکن آپ حضرات کے خطوط اور نوائے وقت کے بروقت تقاضے سے کچھ محسوس ہوا کہ ایک دل کی بات ہر دل کی بات ہے، ایک قلب کا اضطراب سب قلوب کا اضطراب ہے، ایک انسان کی تلاش اور اس کا حاصل دوسرے انسانوں کی تلاش اور ان کے حاصل سے متعلق ہے۔ ہم خلاؤں میں نہیں رہتے، اور اگر خلا میں بھی رہنے لگیں تو بھی رابطہ کنٹرول ٹاور ہی سے رہے گا۔ سب انسانوں کی آنکھوں میں یکساں آنسو ہے، اور یہی ہے رشتہ انسان کا انسانوں کے ساتھ۔ انسان بہت کچھ بیان کرتا ہے اور بہت کچھ مخفی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا، ہم مخفی رکھتے رکھتے خود ہی مخفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ گنج مخفی آشکار نہ ہو تو گنج کیسے کہلائے؟ بات دعوے کی نہیں، بات احساس کی ہے، اور احساس کسی مزید مشاہدے کا محتاج نہیں ہوتا۔ احساس اپنا ثبوت آپ ہے۔ جب ہم وادی احساس میں قدم رکھتے ہیں تو بس اس سے نکلنا ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ ہم احساس کو قابو کرتے ہیں اور احساس ہمیں قابو کر لیتا ہے۔ احساس شاید اپنی ہی آواز میں اپنا نوحہ بھی ہے اور اپنا قصیدہ بھی۔ اس آواز کو جتنا بند کرو یہ اتنی ہی سر بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز ہی طلسم ہوش ربا ہے۔ یہ آواز آہو فغان نیم شب کا پیغام بھی لاتی ہے اور حرف رائگاں بھی نوشت کرتی ہے۔ خاموشی میں، رات کے سناٹوں میں یہ آواز شور مچاتی ہے، سینے کے اندر سے چلاتی ہے، مجھے آزاد کرو، مجھے بولنے دو، میں مر گئی تو تم بھی مر جاؤ گے۔ آوازیں بند ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ کوئی سانحہ گزر رہا ہے۔ آواز خاموش نہیں ہو سکتی، آواز ہمیشہ بولے گی، تنہائی میں، محفل میں، زندگی کے بعد آواز قائم رہتی ہے۔ زندگی ایک آواز سے شروع ہوتی ہے۔ حرف کن ایک صدا ہے، ایک اذن ہے، ایک آواز ہے۔ اس آواز سے ہی آوازوں کا سفر شروع ہوا، اور یہ سفر لامتناہی ہے۔ آوازوں کو خاموش کرنے کی خواہش کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خاموشی بذات خود ہی آواز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مخفی آشکار ہوتا ہے، جب خفتہ بیدار ہوتا ہے، اور راز سربستہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، سامع کا شوق ہی خاموشی کو گویائی عطا کرتا ہے۔ تو حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ میں نے خاموش ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر یہ فیصلہ بھی پورا نہ ہوا۔ دنیا صبر کا گھونٹ بھی تو نہیں پینے دیتی۔ ہمارا آخری کالم شاید انتظار ہی تھا، اور انتظار ہی قائم نہ رہ سکا۔ انتظار کو موت سے زیادہ شدید کہا گیا ہے، اس لیے کہ انتظار اور موت
دونوں ہی فراق کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن انتظار خاموش نہیں رہنے دیتا۔ انتظار وصال کی آرزو میں فراق سے گزرنے کا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ اشکوں سے تحریر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہم سب انتظار میں ہیں، اپنی محنتوں کے معاوضے اور اپنے اعمال کی عبرتیں حاصل کرنے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ معاوضے عبرتیں بن جائیں۔ وقت بدلا ہوا ہے، زمانے کا رنگ بدل گیا ہے، رگوں میں خون کی گردش کی رفتار بدلی ہوئی ہے، مزاج فلک برہم ہے۔ صاحبان بصیرت غور کیوں نہیں کر رہے کہ جس دور میں خواجگی بندہ پروری سے الگ ہو جائے وہ دور بد نصیب کہلاتا ہے۔ اس امانت خانے سے حاصل کی ہوئی ہر چیز ہمیں چھوڑ کر رخصت ہونا ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جس کا اثاثہ اس کے سفر میں رکاوٹ ہے، وہ اثاثہ نہیں چھوڑتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سفر کا عزم اس سے چھن جاتا ہے۔ مسافر سفر نہ کرے تو منزل سے محرومی ہی اس کا نصیب بن کے رہ جاتی ہے۔ غالباً ہم سب مجبور ہیں، اور اسی مجبوری میں ہی ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلامی خود آقا پرور ہے، آقا ساز ہے، نیاز مندی ہی بے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کسی کو بلندی بخشتے ہیں اور پھر اس سے اس بلندی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اپنے لیے ثواب۔ ہم خود ہی راہی ہیں، خود ہی رستہ، خود ہی مسافر، خود ہی ہم سفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی منزل۔ ہماری لب بندی سے گویائی پیدا ہوتی ہے، اور گویائی سے لب بندی بلکہ نظر بندی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہہ رہا ہوں کہ آواز زندگی ہے۔ اگر شکلیں مسخ ہو جائیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو آواز ہی سے پہچانیں گے۔ آوازوں کے سمندر میں انسان کی گویائی ڈوب جاتی ہے، اور ڈوبتے ڈوبتے ہی ایک نئی آواز افق سے گونجتی ہے۔ آواز کا طلسم سب سے بڑا طلسم ہے۔ عین ممکن ہے کہ آوازوں کا شور ہو اور زندگی کا نشان باقی نہ ہو۔ مشینیں انسانوں کی آوازیں پیش کر رہی ہوں اور انسان مشینوں کی دنیا سے نکل چکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرف بظاہر سناٹا ہو اور اس میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ رات کے ہولناک سناٹوں میں انسان کا ماضی گونجتا ہے، مستقبل بولتا ہے۔ انسان ایسے پیغامات سنتا ہے جو نہ سنائی دینے والے ہوں، اور وہ اجسام دیکھتا ہے جو نہ دکھائی دینے والے ہوں۔ دور کی آواز پاس سے سنائی دیتی ہے، اور پاس ہی سے آنے والے خراٹوں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے ہونے کا اور کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے تو وہ صرف شور مچاتا ہے، بولتا ہے، معنی و الفاظ کے رشتوں سے بے نیاز۔ آواز کی تاثیر مسلم ہے۔ ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت۔ ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق۔ آواز انسان کو محبوب بناتی ہے، اور آواز ہی سے انسان ناپسند ہو جاتا ہے۔ آواز بڑی پرتاثیر ہوتی ہے۔ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آہ آسمانوں کو چیر جاتی ہے، اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دلربا کی آواز ہی
سر دل بری ہے، کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں، جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رینج مقرر کر دی ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے۔ اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری ہے کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار کوئی آواز اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے مقابل دنیا کی ہر آواز کا قد پست ہے۔ یہی راز ہے، یہی اس پیغام کی ندرت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نے عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی گرے ہوئے انسان کو سنبھالا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں السلام علیکم والسلام۔